فلم کے آغاز میں ہمیں دنیا کا سب سے بڑا اور مشکل ترین شاولن اسکول دکھایا گیا ہے۔ شاولن کا مطلب ہے جہاں بچوں کو کنگ فو اور کراٹے سکھائے جاتے ہیں، جہاں فینگ نامی لڑکا اپنے آخری مقابلے کے لیے تیار تھا، جس میں اس بات کا فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ اسکول پاس کرنے کے بعد کنگ فو اور لڑائی میں ماہر ہے یا نہیں۔ مقابلے کے لیے وہ مندر جاتا ہے، اور آج جو امتحان ہونے والا تھا وہ بہت مشکل تھا، کیونکہ بہت کم لوگ اسے پاس کرنے کے قابل تھے، جن کو کچھ بہادر جنگجوؤں نے کنٹرول کیا۔ لیکن اسے یقین تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح اس امتحان میں کامیاب ہو جائے گا، اور جیسے ہی وہ تیار ہونے کا اشارہ کرتا ہے، اس پر بیک وقت 2 حملے کیے جاتے ہیں، یعنی لکڑی کی وہ کٹ پتلیاں اسے مارنے کے لیے تیزی سے اس کی طرف بڑھیں، لیکن وہ ایک طرف ہٹ جاتا ہے اور بہت آسانی سے فرار ہو جاتا ہے۔ لیکن تیسری بار یہ براہ راست اس کے سینے پر ہوتا ہے۔ اس بار اسے پیچھے ہٹنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن پھر وہ اپنے بازو کھولتا ہے اور اپنی ٹانگ کو زمین پر زور سے مارتا ہے، جس کی طاقت اتنی مضبوط تھی کہ اس کی قمیض پھڑک کر ہوا میں اڑ گئی۔ اس کے علاوہ اس کا جسم سنہری ہونے لگتا ہے کیونکہ یہ چمک رہا تھا، یوں لگا جیسے اس کے جسم پر کوئی چادر ہے۔ اب یہ کنگ فو کاپر سکن کی ایک تکنیک تھی جس میں فینگ کافی ماہر تھا۔ وہ وہاں چھلانگ لگاتا ہے اور ایک کے بعد ایک مکے مار کر تمام کٹ پتلیوں کو توڑ دیتا ہے۔ وہ سب نیچے بکھرے ہوئے تھے، نہ کٹ پتلیوں کے سارے ٹکڑے اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور اب وہ بہت بڑی کٹ پتلی بن چکا تھا جس کی اگلی دانت چھوٹی لگ رہی تھی۔ اسے دیکھ کر فینگ سمجھ گیا کہ اسے پہلے کی طرح شکست نہیں دی جا سکتی۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ میں کتنی ہی طاقت لگاؤں، کچھ نہیں ہوگا۔ اس لیے وہ چلتا ہے اور اس کٹ پتلی پر چھلانگ لگاتا ہے اور تمام ستاروں کو پکڑ لیتا ہے، جس سے جنگجو اسے قابو کر رہے تھے۔ جیسے ہی ایسا ہوتا ہے، تمام سورما گر جاتے ہیں، اور جیسے ہی ان کے ستارے پکڑے جاتے ہیں، کٹ پتلی ٹوٹ کر کئی ٹکڑوں میں بکھر جاتی ہے، اور یہاں فینگ یہ ٹیسٹ جیت کر ایک عظیم کنگ فو ماہر کے طور پر چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہم ایک افسر کو دیکھتے ہیں جو بڑا دھوکہ باز تھا، کیونکہ اس نے اپنے مقصد کے لیے سرکاری خزانے سے بہت زیادہ رقم چرائی۔ اتنی رقم اب تک کی سب سے بڑی چوری تھی، لیکن وہ نہیں چاہتا تھا کہ کسی کو اس کی خبر ہو، اس لیے اس نے اپنے ساتھی کو مار ڈالا، وہ بھی اس چوری میں ملوث تھا، اور اب افسر اس کاغذ کی تلاش میں تھا جس میں اس چوری کی تمام معلومات موجود تھیں، جسے افسر کے ساتھی نے بنایا تھا، اور اب اس نے اسے کہیں چھپا رکھا تھا۔ وہاں فینگ گاؤں آتا ہے اور اپنے بچپن کے دوست سے ملتا ہے۔ اس کا ایک اور دوست بھی تھا جس کا نام رونگ تھا۔ اب جب یہ دونوں رونگ سے ملنے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں ایک لڑاکا نظر آیا جو بہت لمبا اور بہادر آدمی تھا، لڑنے میں بہت اچھا تھا۔ وہ ایک آدمی کو مار رہا تھا۔ اس آدمی کو بچانے کے لیے فینگ اس پر حملہ کرتا ہے، لیکن وہ اتنا طاقتور تھا کہ اس نے فینگ کو ایک ہی مکے سے مار ڈالا، اور وہ گول گول گھومتا ہے اور نیچے گرتا ہے، جس سے وہ سمجھ گیا کہ یہ لڑاکا کوئی عام آدمی نہیں ہے۔ درحقیقت اسے شکست دینا بہت مشکل ہے۔ یہ لڑاکا دراصل افسر کے لیے کام کرتا تھا۔ اب لڑاکا اس کام کے لیے یہاں آیا تھا کیونکہ اس نے ایسا نہیں کیا، اس لیے وہ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر یہاں سے چلا گیا۔ فینگ بھی گھوڑے پر بیٹھ کر اس کا پیچھا کرتا ہے، اور اب یہ لوگ بازار کے بیچوں بیچ کھڑے تھے۔ اب اس سے پہلے کہ وہ لڑے، فینگ کی ماں یہاں بہت پرتشدد انداز میں آتی ہے۔ وہ فینگ کو کانوں سے پکڑ کر گھر لے جاتی ہے تاکہ وہ ان لڑائیوں میں نہ پڑے۔ وہ پہلے اسے مارتی ہے، اور وہ اسے بند کر دیتی ہے اور اسے باہر جانے سے منع کرتی ہے، لیکن فینگ گھر میں آرام سے بیٹھنے والا نہیں تھا۔ جیسے ہی اسے موقع ملتا ہے وہ خاموشی سے یہاں سے بھاگنے لگتا ہے۔ اس نے کپڑے نہیں پہنے ہوئے تھے جب اس نے اپنے پڑوسی کو دیکھا، وہ اسے دیکھ کر چیخ اٹھتی ہے۔ اب اس سے پہلے کہ فینگ اس سے پوچھے تم یہاں کیا کر رہے ہو، وہ لڑکی دیکھتی ہے کہ بہت سارے فوجی یہاں آتے ہیں۔ وہ فوراً چھپ جاتی ہے۔ سپاہی فینگ کے پاس آتے ہیں اور اس سے پوچھتے ہیں، ہاں لڑکی بتاؤ، کیا تم نے یہاں کوئی لڑکی دیکھی ہے؟
लेकिन फैंग अपनी जान बचाने के लिए लड़की को तकलीफ देता है। नहीं नहीं भाई, मैंने किसी को नहीं देखा, और वो उन्हें गलत रास्ता बताता है। लड़की बाहर आती है और फैंग से कहती है, शुक्रिया शुक्रिया, आपने मेरी जान बचाई। इसीलिए रोंग और फैंग का दोस्त यहां आया। जब रोंग उन्हें एक साथ देखती है तो वो उदासी में फैंग के दोस्त से कहती है, देखो ये लड़की मेरी बचपन की सहेली के साथ खड़ी है, जिसका मतलब है कि उन दोनों के दरमियान कुछ है। अब बेचारी लड़की नाराज होकर वहां से चली गई, लेकिन फैंग भी उसे समझाने के लिए